مجھے ٹائم نہیں ملا. عفان الماری کھول کے 14 مہینے کا بچہ ہے, ذرا غور کیجئے گا. الماری کھول کے کپڑے کھینچ کھینچ کے نیچے پھینک رہا ہے. میں سویا ہوا تھا, میں اٹھا, میں نے کپڑے اٹھائے اوپر رکھ دیے, اس نے دوسرے نکالے نیچے پھینک دیے, میں نے دوسرے اٹھائے اندر رکھ دیے, اس نے پھر نیچے پھینکے, میں نے ایک اور اٹھا کے, جس کو وہ پھینک رہے ہیں نیچے وہ میں نہیں اٹھا رہا, جو پہلے سے پڑے ہیں میں ان کو اٹھا کے کر رہا ہوں. میں نے تیسرا اندر رکھا, اس نے تیسری دفعہ جب مجھے دیکھا تو چوتھا کپڑا اس نے اٹھا کے اندر رکھ دیا. جب اس نے چوتھا کپڑا اٹھا کے اندر رکھا تو میں نے اپنے بچوں کو اور مسز کو دروازے کے پیچھے کھڑا کیا ہوا تھا. جیسے اس نے چوتھا کپڑا اٹھا کے رکھا, ہم نے تالیاں بجانی شروع کر دی, اور جیسے ہی ہم نے تالیاں بجائیں تو ظاہر ہے اس کے ایکسپریشن چینج ہوئے. اب اس نے اور کپڑے اٹھا کے رکھے, ہم نے اور تالیاں بجائیں. بلیو یو می, صرف اس ایک ایکٹیویٹی سے عفان کا پورا بیہیویئر پیٹرن بدل گیا. اب وہ جہاں کے گلاس پڑا دیکھتا ہے وہ اس گلاس کو اٹھاتا ہے, کچن میں جاتا ہے, کاؤنٹر کے اوپر کہیں ہاتھ یوں کر کے رکھ کے واپس آتا ہے اور آ کے تالیاں بجاتا ہے. اور اسی اصول, ایک ہی اصول کو ہر ڈائمینشن میں ہم اس کے اوپر اپلائی کرتے ہیں. تو پہلا اصول یہ کہ بچے نے سیکھنا ہے مشاہدے اور ترغیب سے, اور دوسرا اصول یہ ہے کہ جب آپ اس کو تبدیل ہونے پہ زبردستی انفورس کریں گے تو وہ انکار کرے گا. لہذا ہم نے انفورس نہیں کرنا, اس کو ترغیب دینی ہے. سیکھنے کا پروسیس ہے کہ ہم پہلے کسی چیز کو جانتے ہیں, پھر ہمارے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم ایسا بنیں یا ایسا کام کریں, پھر ہم اس کے اوپر عمل شروع کرتے ہیں, عمل سے کچھ نتائج نکلتے ہیں, ہمارے علم میں اور اضافہ ہوتا ہے, ہماری خواہش اور بڑھتی ہے, اس خواہش کے مطابق ہم اور عمل کرتے ہیں, اور یہ سلسلہ جب چلتا جاتا ہے تو اس سے عادت بن جاتی ہے. جب عادت بنتی ہے تو وہ عادت ہمارے کردار کو تشکیل کرتی ہے. بچے کو کوئی بات بتائیں گے, اس کی دو ڈیفرنٹ آپشن اس کے سامنے رکھیں گے, ہر آپشن کا فائدہ نقصان اس کو بتائیں گے, وہاں سے اس کے اندر ترغیب پیدا ہوگی, اس ترغیب سے وہ عمل کی طرف جائے گا. عمل جب وہ کرے گا آپ اس کو اپریشیٹ کریں گے, اپریسیشن سے اس کو نالج ملے گا کہ یہ اچھا کام ہے, وہ پھر اس پہ دلچسپی لے گا اور عمل کرے گا, اس عمل پہ آپ اس کو اور اپریشیٹ کریں گے, اچھے نتیجے نکلیں گے, اسی طرح سے اس کی عادت بنے گی, اور یہ عادت کردار تشکیل دے گی. اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ دنیا میں آج تک موجود نہیں ہے. آزما کے دیکھ لیجئے. بنیادی اصولوں سے اگر انحراف کریں گے تو انتہائی سخت مہلک نتائج نکلیں گے, اور بدقسمتی سے ان نتائج کو ہم کثرت سے اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں. وہ نتائج کیا ہیں؟ دوہری شخصیت. ماں نے سارا دن نوٹ کیا اور ہر بات پہ یہ کہا کہ ابو کو بتاؤں گی, تو بچے نے کنکلوڈ یہ کیا کہ یہ کام کرنا غلط نہیں تھا, صرف اس کام کا ہونا بڑوں کے علم میں نہیں آنا چاہیے تھا, مجھے چھپا کے کرنا ہے یہ کام. بچے نے ہوتا کچھ اور دیکھا اور اس کو کہنے کا کچھ اور کہا گیا, اس پہ بچے نے کنکلوڈ کیا کہ ہمیشہ وہ کام کیے نہیں جاتے جو زبان سے کہے جاتے ہیں. کہنا کچھ اور ہوتا ہے, کرنا کچھ اور ہوتا ہے. دوہری شخصیت بن رہی ہے. ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کرے گا. جب آپ اس کو ٹوکیں گے تم نے ایسا کیوں کیا, تو وہ جواز دے گا, اور جس حد تک جواز دینے میں وہ پختہ ہوگا اس کا منفی طرز عمل اور شدت پسندی کا شکار ہوتا جائے گا, اور انکیوریبل سٹیج پہنچ جائے گی. تربیت کے بنیادی اصول. انسان کا مقصد تخلیق سامنے رکھیے. ہر انسان کا مقصد تخلیق یہ ہے کہ وہ ایک سفر کے اوپر آیا ہے, وہاں پہ اس نے کچھ کام کرنے ہیں, کچھ کام اچھے ہیں کچھ برے ہیں. اچھے کام اس نے کرنے ہیں, برے کاموں سے اس نے رکنا ہے. اچھے کام اور برائی میں تمیز اس کے اندر اللہ نے ودیت کیا ہے. اس کے اندر مکمل صلاحیتیں رکھی ہیں کہ اس کو پتہ چلے کہ اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے.
میں صرف اور صرف اس کی معاونت کر سکتا ہوں، اس کے اوپر امپوز نہیں کر سکتا۔ تربیت کا کوئی نظام اس اصول کو وائلیٹ کر کے جب بھی بنائیں گے اس کے نتیجے الٹے نکلیں گے۔ میں صرف بچے کو ترغیب دے سکتا ہوں، اس کا تجزیہ کر کے نتیجہ نکالنے میں مدد کر سکتا ہوں، اس کے اوپر امپوز کچھ بھی نہیں کر سکتا میں۔ یہ مقصد ہمیں سامنے رکھنا ہوگا۔ انسان صحیح سمت میں سفر کرنے کے لیے اس کے پاس تمام تر لوازمات موجود ہیں، میں نے اس کو دینے نہیں ہیں، صرف ان کی پروگرامنگ کرنی ہے۔ میں نے عقل، شعور، فہم بچے کو دینا نہیں ہے، عقل، شعور، فہم بچے نے خود ڈیولپ کرنا ہے، اس کو ڈیولپ کرنے میں نے اس کی معاونت کرنی ہے۔ صرف میرا کردار صرف اور صرف ایک معاون کا ہے۔ دونوں باتیں بہت مختلف، دونوں کے نتائج انتہائی الٹ۔ میں نے صرف اس کو معاون کے طور پہ اس کی مدد کرنی ہے، تھانے دار کے طور پہ اس کو کنٹرول کر کے انفلوئنس نہیں کرنا۔ میں نے بچے کو، استاد اور والدین کا کردار صرف اور صرف معاون کا ہے۔ اور پھر جب کوئی بچہ غلطی کرے تو ضروری نہیں کہ اس نے وہ غلطی جان بوجھ کے کی ہو۔ جب آپ اس کو اس بات پہ ٹوکیں گے تو انسان جب غلطی کرتا ہے تو جو قدرت نے اس کو نظام دیا ہے اس کے مطابق اس کو فیڈ بیک آ جاتی ہے کہ اس نے کام غلط کر لیا ہے، اور ضمیر اس کو اندر سے بتاتا ہے، اور جب ضمیر اندر سے بتاتا ہے تو انسان پریشان ہوتا ہے۔ اس پریشانی کے اوپر اگر باہر سے بھی کوئی ٹوک دے گا تو اثر الٹ ہو جائے گا، وہ جواز دینے لگے گا کہ میں نے یہ غلطی کیوں کی۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی مثال میں اور دوں گا۔ میرا درمیان والا جو بیٹا ہے طلحہ، اس کی عمر 7 سال، تقریباً 6.5-7 سال تھی۔ تو میں نے تقریباً 5-5.5 سال کا تھا جب میں نے ان کو بھیجنا شروع کیا کہ وہ شاپنگ کر کے آتے تھے اکیلے، اور ان کو یہ میں نے سکھانے کی کوشش کی کہ وہ اپنے فیڈ بیک سسٹم کو پڑھیں کہ ان کی فیلنگز کیا آ رہی ہیں۔ اٹ از ایز ایزی ایز سیٹ۔ مثال کے طور پہ اس نے کہا میں نے چاکلیٹ لینی ہے، تو میں نے اسے کہا کہ اپنے دل سے پوچھو کہ تمہیں چاکلیٹ لینی چاہیے کہ نہیں۔ تو پہلی دفعہ اس نے کہا بابا دل سے کیسے پوچھوں؟ میں نے کہا تم دل سے پوچھو، وہ تمہیں بتائے گا۔ کہتا دل بتائے گا کیسے مجھے؟ میں نے کہا تمہیں ایک فیلنگ آئے گی جو بتائے گی کہ تمہیں یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں۔ اب بچہ پہلی دفعہ یہ فیلنگ نہیں پڑھ لے گا، پریشان نہیں ہونا۔ اس نے کہا بابا دل کہہ رہا ہے کہ لے لو چاکلیٹ۔ میں نے اس کو چاکلیٹ لے دی۔ ایک دن جب چاکلیٹ لے چکے تو گھنٹے ڈیڑھ کے بعد میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا اب اپنے دل سے پوچھو کہ چاکلیٹ صحیح لی ہے یا غلط لی ہے۔ کہتا بابا دل کہہ رہا ہے کہ چاکلیٹ صحیح لی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک۔ ایک دن کے بعد میں نے پوچھا، میں نے کہا اب دل سے پوچھو کہ چاکلیٹ صحیح لی تھی یا غلط لی تھی۔ کہتا بابا دل کہہ رہا ہے کہ چاکلیٹ نہ بھی لیتے تو اچھا تھا۔ میں نے کہا یہ دل کی فیلنگ ہے۔ دل آپ کا اس وقت بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ کو چاکلیٹ نہیں لینی، لیکن چاکلیٹ کے شوق میں آپ یہ بات نہیں سن رہے تھے۔ تو اگلی دفعہ کوشش کرنا کہ اس بات کو سننا، لیکن تم نے غلطی کوئی نہیں کی۔ بالکل صحیح بات ہے، جیسے تم سائیکل چلانے میں مشکل پیش آتی ہے تو دل کی بات کو پڑھنے میں بھی مشکل پیش آئے گی، تو پریشان نہیں ہونا۔ اگلی دفعہ کچھ عرصے کے بعد اس نے مجھ سے ڈیمانڈ کی، اس نے کہا مجھے پینسل کلر باکس کا ایک سیٹ چاہیے۔